ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ الشعراء میں مذکور واقعات میں سے یہ 7واں واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بھی اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جب بھی قوموں نے اپنے حاجیوں اور رہنماؤں کا تمسخر اڑایا، ان کا مذاق کیا، ان کی تعلیمات کو پس پش ڈالا اور اپنی بد اخلاقیوں اور بد کرداریوں سے توبہ نہیں باز نہیں آئے، تو نتیجہ گزشتہ اقوام کی طرح اس وقت بھی اسی طرح نمودار ہوا کہ وہ قوم دنیا کے اندر تباہ برباد کرے، اور کل قیامت کے دن جو ان کے لیے عذاب ہوگا وہ تو بہت بڑا ہوگا۔ اس حوالے سے اللہ نے قوم مدین کا یہاں قوم شعیب کا تذکرہ کیا، جن کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب الایکہ یا اصحاب مدین یہ دو قومیں الگ الگ تھیں یا ایک ہی قوم تھی، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ دو مختلف اقوام تھے، لیکن ان کا اوپر سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتورہ خاتون سے 6 بیٹے تھے، جن میں سے ایک مدیان تھا، اور یہی آگے عربی میں جا کر مدین بن گیا۔ اسی کی نسل میں سے ہی ایکا والے لوگ بھی تھے۔ یہ دو قبیلے اوپر ایک ہی نسل اور نسب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک ہی دور میں یہ دو قبیلے الگ الگ آباد تھے۔ اصحاب الایکہ ان کا جائے وقوع یہ تبوک، علا اور عرب کا مشرقی مقام ہے، جہاں یہ قوم آباد تھی۔ ان کا جو صدر مقام تھا وہ تبوک تھا، اور مدین جو ہے یہ شمال مشرقی حجاز سے لے کر فلسطین کے جنوب تک پھیلی ہوئی قوم تھی۔ بحر کلزم کے سواحل پر یہ قوم آباد تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بہت بڑی بندرگاہ تھی۔ افریقہ، شام، عرب کی تجارتی قافلے یہاں آ کر مل جایا کرتے تھے، یہاں کاروبار تبادلہ ہوتا تھا اشیاء کے اندر، چیزوں کے اندر۔ یہ وہ ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بن گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ قوم بڑی خوشحال ہو گئی تھی۔ جہاں تجارتی ہب ہو اور وہاں لین دین اور کاروبار بکثرت ہوتا ہو، تو وہاں بسنے والے لوگوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ قوم اچھی خاصی خوشحال ہو۔ اب اللہ کی ان نعمتوں کا بجائے اس کے کہ شکر ادا کرنا اور اس کی دی ہوئی دولت اور
نعمت کا درست اور صحیح استعمال کریں۔ انہوں نے الٹا اور ظلم و زیادتی، بدماشی، راہزنی اور معاشی خود گرد کا ارتکاب کیا۔ اس قوم کا ایک تو یہ وتیرہ بھی تھا کہ ماپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، لوگوں کو دھوکہ دے دیتے۔ گویا انہوں نے تول کے مختلف پیمانے بنا رکھے ہیں، یا وزن کرنے کے جو مختلف بٹے ہوتے ہیں وہ انہوں نے مختلف بنا رکھے۔ جب کسی سے مال لینا ہوتا تھا تو اس وقت تو ان کا پیمانہ اور ہوتا تھا جس میں زیادہ سے زیادہ مال آتا تھا، یا وہ وزن میں بٹا استعمال کرتے تھے جس میں بہت ہی ہلکا بٹا ہوتا تھا اور زیادہ سے زیادہ مال اس کے اوپر ترازو کے اوپر چڑھ جاتا تھا۔ اور جب کسی کو دینا ہوتا تھا تو پھر ان کا پیمانہ اور ہوتا تھا، طریقہ کار اور ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے ان کی اس خرابی کا تذکرہ کیا ہے اور ان کو مطففین بھی کہا ہے، ویل للمطففین، جو ماپ تول میں کمی بیشی کرنے والے ہیں، دوسروں کا حق غصب کرنے والے ہیں، دھوکے سے، بددیانتی سے۔ اذا اکتالوا، ان کہا لیا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، جب وہ پیمانہ لینا ہوتا ہے تو اور ہوتا ہے، دینا ہوتا ہے تو اور ہوتا ہے، دیتے وقت کمی کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو یہ اس قوم کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تھی کہ ماپ تول کے اندر کمی بیشی کر، یعنی جس کا جو حق ہے وہ پورا دو۔ جیسے لیتے وقت تم پورا حق لیتے ہو تو دیتے وقت بھی پورا حق دو، اس میں ڈنڈی نہ مارو۔ اور دوسری ان میں خرابی یہ تھی کہ یہ راہزنی میں مبتلا ہو گئے۔ قافلے، تجارتی قافلے آتے تھے، راستے پر بیٹھ جانا، ان کو لوٹ لینا، ان پر ٹیکسز لگا دینا، بتھا خوری، جی جیسے کہ آپ کے ملک میں بھی اس طرح کی بہت ساری چنگیاں بنی ہوتی ہیں کہ وہاں سے گزرنے والے تجارتی قافلوں پر بیجا اور فضول قسم کا ٹیکس، دو قسم کے رسیدیں بنا رکھی ہوتی ہیں، ایک حکومتی رسید ہوتی ہے اور ایک رسید انہوں نے خود اپنی بنا رکھی ہے۔ جو بیچارہ انجان ان کی قابو میں آ جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیتے ہیں غلط طریقے سے۔ حکومتی ٹیکس بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بات بھی سمجھائی کہ ایسا نہ کرو، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تم راستوں پر بیٹھ جاتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو، ان کا مال لوٹ لیتے ہو، چوریاں کر لینا اور مختلف طریقوں اور ہیلوں سے مال بٹور لینا، ایسا نہ کرو، یہ تمہارا بہت بڑا غلط عمل ہے۔ یاد رکھو، عام طور دنیا میں جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، جن کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، وہ قومیں محض بد اعتقادی سے نہیں تباہ ہوئی، بلکہ بد کرداری سے، معاملات کی خرابی سے، بد دیانتی سے۔ دنیا میں جو اللہ کا عذاب آتا ہے قوموں پر، وہ ان کی بد اخلاقی سے آتا ہے، نا انصافی سے آتا ہے، ظلم سے آتا ہے۔ آخرت کے اندر عذاب اللہ ان کی بے ایمانی پر بھی ان کو دے گا، وہ اللہ پر کیوں نہیں ایمان لے گا۔ دنیا میں لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے کسی پر جبر اور زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ کسی کو کہا جائے زبردستی کلمہ پڑھ، نہیں، اس کی مرضی ہے، نہیں پڑھتا، سمجھاؤ، دعوت دو، اچھے انداز سے اس کو دین کا ابلاغ کرو، لیکن نہیں مانتا تو زبردستی نہیں ہے۔ دنیا میں اس کو چھوٹ دی جائے، جو کرنا ہے کر کے موقع دے دو۔ آخرت میں اللہ اس کی پرسش کرے گا، لیکن بد معاملے کی ہے تو اس کی پرسش یا گرفت دنیا میں بھی ہے۔ مسلمان حکومت ہے تو وہ بھی گرفت کرے گی، جو بد معاملی کا معاملہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے، کسی کا مال غلط طریقے سے خود گرد کرتا ہے، تو اس پر اگر اللہ کی نمائندہ حکومت موجود ہے تو وہ انہیں سزا دے گی، ان کی گرفت کرے گی۔ اور اگر ایسا ہو کہ قوم مجموعی طور پر ہی اس خرابی میں مبتلا ہو جائے اور کوئی سچی جماعت ان کی گرفت کرنے والی موجود نہ ہو، تو پھر اللہ اپنی غیب سے ایسی قوم کو تباہی بربادی سے دوچار کرتے ہیں اور اس قوم کو سب ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے کہ اب اس وقت کوئی ایسی مسلمان جماعت طاقتور موجود نہیں ہے جو ان کی گرفت کرتی ہے۔
تھوڑے سے مسلمان ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند ایک لوگ ہیں. اب یہ قوم اپنی ظلم پر، اپنے اس فساد پر قائم و دائم ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو پھر اللہ نے اس کو یوم الذلہ کے عذاب میں مبتلا کیا. اس کا تذکر آگے آتا ہے، انشاءاللہ وہاں تفصیل بات کریں گے تفصیل سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب، جب ان سے کہا شعیب نے الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو. گزشتہ واقعات میں ایک لفظ عام طور پر گزرا ہے اخوہم، اخوہم صالح، اخوہم ہود، اخوہم نوح، یعنی اخا اور بھائی کا لفظ ذکر کیا. یہاں شعیب کے ساتھ اخو کا لفظ نہیں بولا، اس لیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نسبی تعلق وہ مدین قوم سے تھا، اصحاب الایکہ سے نہیں تھا. لیکن ان کی طرف بھی ان کی بعثت ہوئی ہے، مبعوث ان کی طرف بھی ہوئی ہے. ان کو بھی سمجھانے کی ذمہ داری حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی تھی، لیکن اس نسب سے نہیں تھے، اس لیے یہاں بھائی کا لفظ نہیں بولا. جیسے اخوت نسبیہ ہوتی ہے، نسلیہ ہوتی ہے، وطنیہ ہوتی ہے، مختلف اخوتیں ہوتی ہیں. ان کے ساتھ جو اخوت تھی وہ نسبی یا نسلی اور وطنی نہیں تھی، وہ اصل وطن ان کا مدین ہی تھا. وہاں پر اخوہم شعیب، وہاں مدین کا جہاں ذکر آیا ہے تو وہاں بھائی کا لفظ مذکور ہے. باہر کے شعیب علیہ السلام نے اس اصحاب الایکہ کو بھی سمجھاتے ہوئے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، ظلم و زیادتی سے باز نہیں آتا. اور کہا انی لکم رسول امین، ہر پیغمبر کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا کریکٹر اور کردار پیش کیا کہ دیکھو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں. بددیانتی، دھوکہ دہی میری زندگی میں نہیں ہے. میں جب امانت دار ہوں، سچا ہوں، صادق اور امین ہوں، تو لہٰذا میری بات مانو. میں دنیا میں اللہ کی اتھارٹی ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور ہر پیغمبر کی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی کہا جو میں تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہوں، واعظ و نصیحت تم سے کر رہا ہوں، اس پر میں کوئی معاوضہ، کوئی مفاد، کوئی میرا اور دنیاوی مطالبہ نہیں ہے. میں اگر مطالبے کا خواستگار ہوں تو اللہ رب العالمین. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اب ان کی خرابی کو ذکر کیا تو میں اوف الکیل، معاف تول پورا دو، ولا تکونوا من المخسرین، اور کمی کرنے والوں میں سے نہ ہو کہ دوسرے کا حق تم بسر کرو، پورا نہ دو. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہ مرض عام ہے، پیمانوں میں بھی کمی بیشی ہے اور پھر ملاوٹ کر کے چیز کو جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے. مثلا دودھ ہی ہے، اب دودھ جو ہے اس میں ملاوٹ کر کے اس کو آپ نے بڑھا کر اصل دودھ تو آپ نے تھوڑا دیا. مثلا پانی ہی کی ملاوٹ کر دی. اب تو ملاوٹ بھی بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہے کہ دودھ ہی کوئی نہیں ہوتا، کیا کچھ اس کو ملا کر دودھ بنا کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر پانی بھی ہو تو اصل دودھ تو آپ نے تھوڑا دیا، پانی آپ نے وزن کر کے دے دیا، یہ بھی آپ کمی کر رہے ہیں. اور اسی طرح باقی چیزوں میں بھی دیکھیں کیا کچھ ملایا جا رہا ہے ہر چیز کے اندر. یہ قوم جو اس طرح کی بیماریوں اور خرابیوں میں مبتلا ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتی ہے، زوال کا شکار ہو جاتی ہے، پستی میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور آج ہماری قوم کا بھی حال دیکھیں کس قدر زوال، بد امنی، انتشار اور کس قدر تباہی و بربادی کی طرح ہم دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ، کمی کرنے والوں میں سے نہ بنو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اسی طرح ایک ہے ناپ کر دینا، ایک ہے وزن کر دینا. تو وزن کر کے بھی دو چیز کو تو ترازو صحیح رکھو، اس میں آپ وزن کرنے والے جو بٹے ہیں ان میں بھی ہیر پھیر نہ کرو یا اور طریقوں سے تم وزن میں خرابی پیدا کرو، ایسا نہ کرو، بلکہ بالقسطاس المستقیم، درست اور سیدھا ترازو رکھو، اس کے ساتھ وزن کر کے دو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو جو ان کی چیزیں دو تو ان میں کمی نہ کرو. یہ ایک خرابی تھی.
اور دوسری خرابی قرآن نے ذکر ولا تعصوا فی الارض مفسدین، شعیب علیہ السلام نے سمجھا کے فرمایا ملک میں فسادی بن کر مت رہو. فساد کرنا، لوٹ مار کرنا، چوری ڈکیتی، قتل و غارت گیری، یہ سب فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں جو اس قوم کی عادت بن چکی ہے. اللہ نے حالانکہ خوشحالی دے رکھی ہے، لیکن پھر بھی جو سرمایہ کی حوث ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی. جتنی دولت بڑھتی چلی جائے مزید حل میں مزید ہی کی سوچ ہوتی ہے کہ اور سرمایہ ہو جائے، اور دولت آ جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے. تو یہ سرمایہ پرستی جو ہے بڑے جرائم کی طرف لے جاتی ہے، لوٹ مار کی طرف لے جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس وقت جو جتنا بھی اشرافی ہے، جتنا بھی ہمارے ملک کی جتنی بیوروکریسی ہے، افسر شاہی ہے، کیا ان کے پاس دولت کی کمی ہے؟ لیکن پھر بھی دو نمبری کریں گے، ظلم کریں گے، رشوت لیں گے، اپنی تنخواہوں پر گزارا نہیں کریں گے، مختلف طریقوں، حربوں اور ہیلوں سے دولت بنانے کے چکر میں رہیں گے. باوجود اس کے کہ دولت ان کے پاس پہلے وافر مقدار ہے، لیکن ایک بھوک پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے بعد آنے والے نہیں ہوتے. یہ تو انسان کو تربیت لینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا کرنا پڑتا ہے، تبھی انسان اس سے بچ سکتا ہے. تو فرمایا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، ڈرو اس اللہ سے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کا بھی وہ خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی بات سمجھنے کی بجائے الٹا ان پر الزام لگا دیا، ان کو بے وقوف قرار دے دیا کہ تمہارے اوپر تو لگتا ہے جادو ہو گیا جس نے تمہاری عقل مار دی. بھلا آج کے دور میں اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے؟ اس طرح کا جس طرح کہ تم نیک اور بیوے بن کر یہ کہتے ہو کہ ہم کاروبار مرضی کا نہ کریں. دوسری جگہ پر قرآن نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. اے شعیب تیری نمازیں یہ تو یہ کہتی ہیں کہ ہم جس راستے پر ہمارے آباء و اجداد چل رہے تھے وہ راستہ چھوڑ دیں. جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کر رہے تھے، بت پرستی ان میں پیدا ہو گئی تھی. بنی اسرائیل بھی انہیں سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی کیا بچڑے کو خدا بنا کر بیٹھ گئے. تو اے شعیب کیا یہ تیری نماز اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دیں؟ اور دوسرا یہ کہ اپنے کاروبار میں اپنی منمانی نہ کریں، اپنی مرضی نہ کریں. ہمارے مال ہیں، ہم ان کو مرضی سے استعمال بھی نہیں کر سکتے. بھائی حضرت شعیب علیہ السلام استعمال کرنے سے نہیں روک رہے، وہ روک رہے ہیں دو نمبری سے، غلط طریقے سے مال بنانے سے منع کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی سے دوسرے کا حق غصب کرنے سے روک رہے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں شعیب کیسی باتیں تو کرتا ہے، تو نیک آدمی ہے، تجھے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمازیں پڑھنی چاہیے، بس اللہ اللہ کرنا چاہیے. ہم جیسے کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کرنے دو ہمیں جو کچھ کر رہے ہیں. تم ہمیں آ کر روکتے ہو، ٹوکتے ہو، سمجھاتے ہو اور ہماری بات کاموں میں ٹانگیں اڑاتے ہو. حضرت شعیب علیہ السلام کو کہتے ہیں، اسی کا یہاں بھی قرآن نے ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کو انما انت من المسحرین، تجھ پر تو جادو ہو گیا. وما انت الا بشر مثلنا، تو ہمارے جیسا انسان ہے. اور انسان ہو وہ اس طرح کا نیک بنے، کسی کا حق نہ لے، کسی پر زیادتی نہ کرے، عدل کرے، انصاف کرے، سچ بولے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ایسا نہیں ہو سکتا. وہ تو کوئی فرشتہ ہوگا کہ جو سچ بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، وہ فرشتہ ہوگا. ہم تو انسان ہیں اور تم بھی ہمارے جیسے انسان ہیں. انسان خرابیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لہذا وہ جو ہے نا ہمیں اس طرح کی باتیں نہ کیا کر. یہ کام تو کرنے ہیں. آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان ہو اور وہ غلطیاں نہ کرے. بھائی انسان کو ہی اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا کہ وہ صرف غلطیاں نہ کرنا تو دور کی بات ہے، وہ غلطیوں کو روکتا ہے. اس کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ، نیکیوں کا فروغ. وہ
ایسا سسٹم اور معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس کے نتیجے میں معاشرے میں اچھائیاں غالب آتی ہیں، معروفات پھیلتی ہیں، برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ انسان ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جوش سے جب لوگوں میں یہ انسانیت پیدا ہوئی تو ایسے معاشرے بنے، مثالی معاشرے بنے کہ وہاں نیکی کا غلبہ ہے، برائی مغلوب ہے، برائی کی کوئی عزت نہیں ہے، نیکی کی عزت ہے، وہ دن بدن بڑھتی جاتی جا رہی ہے. تو اب یہ کہتے ہیں تو ہمارے جیسے انسان ہے، وَإِنَّ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹا آدمی، یہ ساری ایسی غلط باتیں کرتا رہتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو مزید سمجھایا، اب پہلی قوموں کی طرح انہوں نے بھی وہی مطالبہ کیا، اچھا تو ہمیں ڈراتا ہے عذاب سے تو فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ، کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دے، لے عذاب ان كنت من الصادقین، اگر واقعی تو سچا ہے اپنی دھمکیوں میں. شعیب علیہ السلام نے کہا قال ربی اعلم بما تعملون، جو تمہارے کرتوت ہے میرا رب خوب جانتا ہے اور ان کی سزا دینا بھی جانتا ہے، لیکن تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے. لیکن قوم بعد نہ آئی. پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں یوم الظلہ کے عذاب نے پکڑ لیا. ظلہ صاحبان کو کہتے ہیں، بادل کو کہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس قوم پر اللہ نے ابتداءً عذاب گرمی کا مسلط کیا، سخت گرمی. اس گرمی سے گھبرائے، دل ملائے، گھروں میں گھسے. گھروں میں گئے تو وہاں گرمی اور حرارت باہر سے بھی زیادہ. گھروں سے پھر باہر نکلے بھاگی، اللہ نے ایک بادل بھیجا. ظلہ بادل کو کہتے ہیں. بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ چلو ہم اس کی سائے میں بنا لیتے ہیں، اور اس کے نیچے جب جمع ہوئے تو اللہ نے انہی بادلوں سے بجائے پانی برسانے کے ان پر آگ برسائی، اور یہ قوم اس طریقے سے جل کر برباد ہوئی. اور دوسری جگہ پر اس کے عذاب کے لیے صیحہ کے لفظ دیے جاتے ہیں، فأخذتهم الصیحہ، اور رجفہ کے الفاظ دیے جاتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں ایسا لرزہ طاری کر دیا، زلزلہ آیا، رجفہ. یہ اس کے نتیجے میں یہ قوم اور ان کے مکانات ہیں، ان کے درخت، وہ سب تباہ و برباد ہو. إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، بے شک یہ بہت بڑے دن کا عذاب اور سزا تھی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے، عبرت. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن حال یہ ہے کہ اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. چاہے ان کو کتنی تنبیہ کر لو، کتنا سمجھا لو، پھر بھی وہ انہی کے راستے پہ جائیں، اسی غلط ڈگر پر چلیں. اب یہ قوم گزشتہ قوموں کے تباہی کے واقعات قرآن نے ذکر کیے. کیا ہماری قوم وہ تمام خرابیاں، یہ دنیا میں اس وقت بھی ظالم فسادی قومیں وہ تمام خرابیاں نہیں کر رہی؟ پیچھے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، آج دنیا میں قانون بنائے جا رہے ہیں اس کی اجازت کے لیے. اور اسی طرح اس قوم کے اندر جو خرابیاں تھیں، وہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ موجود ہیں. صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابیاں، ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی خرابیاں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن یہ قومیں سمجھنے والی، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان واقعات کے ذریعے سے تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں. فرمایا وما کان اکثر المؤمنین، اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. یاد رکھو وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تمہارا پروردگار وہی بڑا زبردست بھی ہے. قوموں کو پھر ان کرتوتوں پر عذاب اور سزا بھی انہیں دیتا ہے. عزیز الرحیم بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے جو قومیں اللہ پر ایمان لاتی ہیں اور اپنے آپ کو جرائم و خرابیوں سے بچاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات